نہایت ہی قابل صد احترام دوستوں بزرگوں، ماہ ذی قعدہ کا آخری جمعہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ عشرہ ذی الحج کا آغاز ہونے کو ہے۔ جو کہ عبادت کے لیے ایک بہترین زمانہ ہے، اور اسی مبارک مناسبت سے آپ کے سامنے گزشتہ جمعوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مبارک تذکرہ مختصراً آپ کے سامنے کر رہا ہوں، کیونکہ یہ ساری یادیں اور ساری وابستگیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ان عظیم یادگاروں کو اللہ نے قیامت تک جاری اور ساری رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے خلیل کے بچپن کا ذکر آپ کے سامنے ہی ہوا، اور کس طرح اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، اور جس گھرانے میں پیدا ہوئے وہ بت پرستوں کا نہیں، بت فروشوں اور گویا کہ بت ساز فیکٹری تھی وہ، جس میں اللہ کے خلیل پیدا ہوئے، اور ان کا اپنی قوم کے سامنے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے سامنے بچپن کا جو عمومی خطاب تھا، عمومی دعوت تھی، اس کا ذکر گزشتہ جمعے میں آپ کے سامنے ہوا۔ بتوں کی پوجا کے علاوہ، نمرود کی پوجا کے علاوہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، سورج اور چاند کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ کے خلیل نے ان چیزوں کی کس طرح نفی فرمائی اور اپنی قوم کو سمجھایا۔ بڑی بڑی آزمائشوں سے اور بڑے بڑے امتحانوں سے انہیں گزرنا پڑا، اس لیے اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعزاز انہیں عطا فرمایا کہ ان کے بعد جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے وہ ان کی اولاد میں سے تھے۔ بعض نے 24,000 انبیاء کا ذکر کیا ہے، اور بعض نے زیادہ کا بھی ذکر کیا ہے جو ان کی اولاد میں پیدا ہوئے۔ انہیں ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ اتنا بڑا اعزاز اور اتنی بڑی فضیلت اور مقام اللہ نے انہیں عطا فرمایا۔ ایک دفعہ کسی نے پوچھ لیا کہ آپ کو اللہ نے اپنا خلیل کیسے بنایا، اور تو اللہ کا خلیل کیسے بنا؟ پوچھا گیا کیف کنت خلیلا، تجھے اللہ نے اپنا خلیل کیسے بنایا؟ اللہ کے خلیل نے جواب دیا بذلت نفسی للنیران، سب سے پہلے میں نے اپنی جان کو اللہ کے دین اور اللہ کی رضا کے لیے آگ میں ڈال دیا۔ وَوَلَدِهِ لِلْقُرْبَانِ،
اپنے معصوم بیٹے اسماعیل کی گردن پہ چھری چلا دی. وَمَالِينِ الزَّيْفَانِ اور میں نے اپنے مال کو مہمانوں پہ لٹا دیا. وَقَلْبِي لِلرَّحْمَٰنِ اور میں نے اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص کر دیا. میرے دل میں اللہ کے سوا کسی کی محبت نہیں ہے. فرمایا اس لیے اللہ نے مجھے خلیل بنایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی مشہور ہے. سورۃ ہود میں اس کا تذکرہ آتا ہے کہ اللہ کے فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لے آئے. انہیں انسان سمجھ کر، دور سے آنے والے مہمان سمجھ کر ان کے لیے جو انتظام و انصرام کیا اس کا ذکر قرآن میں آتا ہے کہ کس درجے کی مہمان نوازی کی صفت اللہ نے اپنے خلیل کو عطا کی تھی. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا بے شک ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے سلام کیا. قال سلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہتر سلام کا جواب دیا. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ تھوڑی دیر گزری تھی کہ تلا ہوا روسٹ کیا ہوا بچڑا لا کر مہمانوں کے سامنے رکھ دیا. فلما رأى أيديهم جب دیکھا کہ وہ فرشتے اس کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے، لا تصل الیہ اس کھانے کی طرف وہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے، کھانا نہیں کھا رہے. نکرہم وأوجس منہم خیفہ اس بات کو اوپا جانا اور اپنے دل کے اندر ایک خوف اور ایک اندیشہ محسوس کیا کہ ہو سکتا ہے کوئی دشمن نقصان پہنچانے کی نیت سے آئے ہیں، اس لیے میرے گھر کا نمک نہیں کھا رہے. اس وقت بری نیت سے کوئی آتا تو اس گھر کا نمک نہیں کھاتا تھا. فرشتوں نے جواب دیا قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط آپ کو خوف کرنے کی ضرورت نہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. پہلے تو آپ کو بیٹے کی خوشخبری سنائیں گے، اس کے بعد اگلا ہمارا مشن ہم قوم لوط کے پاس عذاب لے کر آئے ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے. مہمانی اس حد تک، اور وہ مشہور واقعہ ہے اگرچہ محدثین نے کلام کیا کہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں تناول فرما رہے. چلتے چلتے تلاش کرتے کرتے ایک بابا مل گیا، ایک بوڑھا ملا. خوش ہوئے چلو کوئی تو مل گیا آج میرے ساتھ کھانا کھائے گا. لے کر آئے، اپنے ساتھ بٹھایا دسترخوان پہ اور اس بابے سے کہا کہ کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کریں. جیسے ہوتا ہے نا کھانا تیار ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں بسم اللہ کرو جی کھانا تیار ہے. تو اللہ کے خلیل نے فرمایا بسم اللہ کر. وہ بوڑھا کہتا ہے کہ میں تو کافر ہوں، میں تو بسم اللہ نہیں پڑھتا معاذ اللہ. اللہ کے خلیل نے فرمایا کہ تو اللہ کا نام نہیں لیتا، آدمی تو اللہ کو مانتا ہی نہیں. اللہ کے خلیل کو بہت تعجب بھی ہوا اور یہ بات ناگوار گزری، اور اس ناگواری کو اس بوڑھے نے محسوس بھی فرما لیا.
اور بوڑھا اڑ کے چلا گیا کھائے بغیر. اللہ کے خلیل نے بھی کچھ نہیں. تھوڑی دیر ہوئی اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ میرے خلیل یہ بوڑھا 90 سال کی عمر تک میرے قدرت کے بچھائے ہوئے دسترخوان سے کھا رہا ہے اور اس نے میرا ایک دفعہ بھی نام نہیں لیا. میں نے تو اس سے اپنی رحمت کبھی نہیں روکی اور آج تیرے دسترخوان پہ آیا اور اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو آپ نے اس کو دسترخوان سے اٹھا دیا. جاؤ بوڑھے کو لے کر آؤ. اللہ کے خلیل بھاگتے ہوئے گئے, تلاش کرتے ہوئے گئے, بوڑھے کو ایک جگہ پا لیا اور معذرت کی اس سے اور کہا کہ میں اس بیعتی پہ آپ سے معذرت کرنے کے لیے اس لیے حاضر ہوں کہ میرے اللہ نے بھیجا ہے مجھے. آپ تشریف لے آئیے اور میرے ساتھ کھانا تناول فرما لیجئے. اس بوڑھے نے کہا کہ وہ اللہ اتنا مہربان ہے کہ میرے جسے مشرک اور کافر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں میری اتنی قدر ہے, مجھ سے اتنی محبت ہے کہ اپنے خلیل کو میرے پیچھے بھیجا ہے. تو کہا کہ آپ گواہ ہو جائیں کہ میں اس اللہ پر ایمان لایا ہوں, لا الہ الا اللہ, ابراہیم رسول اللہ. اس نے کلمہ پڑھ لیا اور اس بوڑھے نے آ کر پھر اللہ کے خلیل کے ساتھ کھانا تناول فرمایا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے خلیل تو ایسے نہیں کرے, بڑی قربانیاں اور بڑی آزمائشیں جن سے ان کو گزرنا پڑا اور اپنے والد کو انہوں نے خصوصی دعوت دی. پہلے اپنے اہل خانہ کو, اپنے رشتہ داروں کو جو عمومی دعوت دی اور چاند کی حقیقت بتائی, سورج کی حقیقت بتائی, ستاروں کی حقیقت بتائی کہ یہ معبود ہونے کے لائق نہیں ہیں, ان پہ زوال طاری ہوتا ہے, یہ اعلیٰ سے ادنا حالت کی طرف جا رہے ہیں, یہ کسی اور کے حکم کے پابند ہیں, یہ معبود نہیں ہو سکتے. اب یہ تھا کہ اپنے والد محترم کو دعوت دینی بڑا مشکل کام تھا. قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ, کتاب میں ذکر کیجئے ابراہیم علیہ السلام کا. اللہ حکم فرما رہے میرے خلیل کا ذکر کیجئے. اللہ کے خلیل کا ذکر کبھی کبھی ہونا چاہیے یا نہیں؟ تم جو درود پڑھتے ہو اس میں اللہ کے خلیل کا نام آتا ہے اور جب تک یہ درود نہ پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوتی. اللہ حکم دے رہا ہے کہ میرے خلیل کا ذکر کرو. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ, میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے. إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا, بے شک وہ سچے نبی تھے, صدیق بھی تھے اور نبی بھی تھے. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ, جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا, آداب فطری کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ جملہ فرمایا, یا ابت لم تعبد, اے میرے ابا جان. یہ ابت کا لفظ جو ہے اس کے اندر پیار ہے, محبت اور احترام ہے, جسے ہم کہتے ہیں ابا جی. یا ابت لم تعبد, اے میرے ابا جان آپ کیوں عبادت کرتے ہیں؟ ما لا يسمع ولا يبصر, ان کی جو سن بھی نہیں سکتے اور دیکھ بھی نہیں سکتے. ولا يغني عنك شيئا, اور تجھے کچھ کہاں بھی نہیں آ سکتے. یا ابت انی قد جاءنی
جاءنی من العلم ما لم یأتک، اے میرے ابا جان بے شک میرے پاس جو علم وہی آ چکا ہے، علم نبوت آ چکا ہے، ما لم یأتک وہ تیرے پاس نہیں آیا۔ عمر تیری زیادہ ہے، تجربہ تیرا زیادہ ہے، سنگ تراش تو ہے، بہترین قسم کے بت تو تراشتا ہے، جہاندیدہ تو ہے، تجربہ تیرا زیادہ ہے، لیکن جو علم میرے پاس آیا وہ تیرے پاس نہیں آیا۔ لہذا فرمایا وَاتَّبِعْنِی أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا، بس آپ پھر اس معاملے میں میری ایک پیروی کیجیے، سیدھے راستے کی طرف لے جاؤں گا، سیدھا راستہ دکھلاؤں گا۔ چھوٹے کے پاس علم ہو، بڑے کو یہ عار نہیں محسوس کرنا چاہیے کہ یہ مجھ سے چھوٹا ہے، یہ تو میرے ہاتھوں میں پلا اور بڑا ہوا ہے، بلکہ اس بڑے کو چھوٹے کی بات کو مان لینا چاہیے، کیونکہ بغیر علم کو جو بڑا ہے اس کی مثال اندھے کی ہے، اور چھوٹی عمر کا جو عالم ہے اس کی مثال بینا کی ہے، دیکھنے والے کی ہے۔ اندھا بینا دیکھنے والے کے کہنے پہ نہیں چلے گا تو بہت خطرناک کھائی اور گہرے گڑھے میں گر جائے گا۔ تو اس لیے انہوں نے اپنے ابا سے کہا آپ میری پیروی کریں، میں اللہ کی معرفت تجھے حاصل ہو جائے گی، اور اللہ کا کیا ہے وہ غلط ہے، جو راستہ اصل اللہ تک پہنچنے کا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجیے، شیطان کی پوجا نہ کیجیے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان وہ رحمان کا نافرمان ہے۔ یہاں فرمایا شیطان کی پوجا نہ کیجیے، براہ راست شیطان کی پوجا تو نہیں ہوتی ہے، بتوں کی پوجا ہوتی ہے، اور یہ شیطان کے بہکانے کی وجہ سے بتوں کی پوجا ہوتی ہے، شیطان کے گمراہ کرنے کی وجہ سے بتوں کی پوجا ہوتی ہے، در حقیقت یہ شیطان کی پوجا ہوتی ہے۔ اور کئی ایسے بت تھے لات منات عزا جن کے اندر شیطان گھس کر بولتا تھا اور اپنے پجاریوں کو باقاعدہ گمراہ کرتا تھا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو بالخصوص حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان بتوں کے توڑنے پہ مقرر کیا، اور وہ ایک طویل داستان ہے۔ عزا نامی جب بت کو توڑا تو واپس آئے، اللہ کے نبی نے پوچھا توڑ دیا؟ فرمایا توڑ دیا۔ فرمایا نہیں ابھی نہیں توڑا، دوبارہ جاؤ۔ دوبارہ جا کے اس عزا نامی بت کو توڑا۔ یہ لات اور منات اور عزا یہ مؤنث نام ہیں۔ جب دوبارہ توڑا تو اس کے اندر سے ایک دائن نکلی، اور بہت بری شکل اور حالت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے وار کر کے اس کو قتل کیا۔ پھر تشریف لائے تو فرمایا ہاں اب تو نے بت توڑا۔ اگلے جمعے میں اشارہ کر چکا ہوں، اللہ کے قریب بت شکن اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بت شکن آج اپنے آپ کو عرب گلانے والے جناب علی وہ بت خانے بنا رہے ہیں۔ جس سرزمین عرب سے بتوں کو توڑ کر اللہ کے خلیل نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثاروں نے عرب کو بتوں سے پاک کیا تھا، آج کے نام نہاد عیاش عرب وہاں دوبارہ جناب علی بت خانے بنا رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں کی بات ہے، آپ کی زیادہ نالج ہے، برازیل میں شیطان کی حمایت میں ایک جلوس نکلا۔ شیطان کی حمایت، اللہ کے خلیل کہہ رہے ہیں نا کہ لا تعبد الشیطان، ابا جان شیطان کی پوجا عبادت نہ کیجیے۔ شیطان کی حمایت میں جلوس نکلا، اور شیطان کی شکل بنی ہوئی ہے، اور اس کی حمایت میں لوگوں نے جلوس نکالا اور نعرے لگ رہے ہیں۔ کچھ ہی دنوں کے بعد برازیل پہ اللہ کی طرف سے ایسی قدرتی آفت آئی کہ وہ سیلاب کی زد میں آئے۔ تو معلوم یہ ہو کہ یہ شیطان کی پوجا ہے۔ فرمائے جب سورج نکل رہا ہو
جب سورج عین زوال کا ٹائم ہو، جب سورج کے غروب کا ٹائم ہو، اس وقت سجدہ نہ کرنا، اس وقت سجدہ کرنا حرام ہے۔ کیوں؟ کہ سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے، اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اپنا سر شیطان اس کے قریب کر دیتا ہے، تاکہ سورج کے پجاری اس کو جب سجدہ کرے تو شیطان کہتا ہے مجھے سجدہ ہو جائے۔ اور جب زوال کا ٹائم ہوتا ہے اور سورج کے پجاریوں کا جو معبود عین شباب پہ اور عروج پہ ہوتا ہے، اس نے بھی وہ سجدہ کرتے ہیں، تو یہ شیطان جا کر اس نے بھی اپنا سر اس کے قریب کرتا ہے، تاکہ جو ہے سورج کو پوجا کرنے والے وہ شیطان کو سجدہ کرے۔ اور جب غروب ہو رہا ہوتا ہے تو دوبارہ یہ اپنا سر جا کر اس کے قریب کر دیتا ہے، اور اس کے دو سینگوں کے درمیان سے یہ غروب ہوتا ہے، اور سورج کے پجاری الوداعی سجدہ اپنے معبود کو کرتے ہیں، تو شیطان سامنے جاتا ہے تاکہ مجھے سجدہ ہو جائے۔ یہ جو کچھ ہے ادھر حقیقت شیطان کی گمراہ کرنے کی وجہ سے۔ اگلا لفظ سنیں، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرا ابا جان، میں یہ خوف کرتا ہوں کہ تجھے رحمان کی طرف سے عذاب پہنچ جائے گا۔ اس حالت میں اگر تو رہے گا، شرک اور کفر کی حالت میں رہے گا، تو رحمان کی طرف سے تجھے عذاب پہنچ جائے گا۔ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، تو شیطان کا دوست بن جائے گا۔ کتنا پیارا انداز ہے، یا ابتی یا ابتی یا ابتی، کتنا ادب اور احترام ہے، کتنا پیار ہے۔ آداب فطری کو ملحوظ رکھ کر اللہ کا خلیل جو ہے ان کو دعوت دے رہا ہے، لیکن بڑے میاں نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ انسان جب شرک کرتا ہے نا، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے۔ آج کی واقعاتی دنیا کے مشرکوں کو دیکھو، آج کی واقعاتی دنیا کے بت پرستوں کو دیکھو، آج جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں ان کی ایجادوں کو دیکھو، ان کی ترقیوں کو دیکھو، حیران رہ جاؤ گے۔ لیکن وہی لوگ ہیں، کوئی اپنے ہاتھ سے سلیب بنا کر اس کے سامنے جھک رہا ہے، اور کوئی اپنے ہاتھ سے بت تراش کر اس کے سامنے جھک رہا ہے، اور انہی میں سے کوئی گائے کے سامنے جھک رہا ہے، اور کوئی پانی کے سامنے جھک رہا ہے جس سے سیجا بھی کرتا ہے، اور کوئی پتھر کے سامنے جھک رہا ہے۔ ان کی ترقیاں دیکھو، ان کی ٹیکنالوجی کو دیکھو، اور سائنسی عروج کو دیکھو، کہاں پہنچے۔ لیکن ادھر سے ان کی عقلی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ شرک کی وجہ سے انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے، جسے پنجابی میں کہتے ہیں مت ماری جاتی ہے۔ بابا جو ہے غصے میں آ گیا، اور گویا کہ شرک کرتے کرتے بابے کو شرک فوبیا ہو چکا تھا۔ بابے نے جو جواب دیا سنیے، بیٹے کا پیارا انداز دیکھا، سنا آپ نے بھی، چند جھلکی آپ کے سامنے رکھی۔ بابے کا جواب دیکھیں، قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کیا ابراہیم تو میرے معبودوں سے اعراض کرتا ہے، ان کی گستاخی کرتا ہے؟ لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تو اس گستاخی سے باز نہ آیا میں تجھے پتھر مار مار کے سنسار کر دوں گا۔ واہجرنی ملیا، ہمیشہ کے لیے میرے آگے سے ہٹ جاؤ، مجھ سے دور چلے جاؤ، میں تجھے دیکھنا گوارا نہیں کرتا، تو گستاخ ہے۔ اللہ کے خلیل نے یہاں کیا جواب دیا؟ قال سلام علیک، کہاں پہ سلام دیو میرے ابا جان، ساستغفر لک ربی، جسے بھی ہے تو میرا ابا تو ہے، میں تیرے لیے اپنے رب سے استغفار کرتا رہوں گا، یعنی تیری ہدایت کی دعا کرتا رہوں گا۔ انہو کان بی حفیا، بے شک وہ اللہ مجھ پہ مہربان ہے۔ وآتزلکم، اور میں چھوڑ رہا ہوں آپ کو بھی، گھر کو بھی، وما تدعون من دون اللہ، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا ان کو بھی چھوڑ رہا ہوں۔ وادعو ربی، اور میں اپنے رب ہی کو پکاروں گا۔ عسى اللہ اکون
بدعاء ربی شقیا، امید ہے کہ میرا رب میری پکار کو ضرور سنے گا اور میرا رب جو ہے مجھے محروم نہیں کرے گا۔ اللہ کے خلیل کی پکار کو اللہ نے سنا۔ انشاءاللہ اگلے بیان میں آپ اس کو سنیں گے۔ گویا کہ اپنے ابے کو سمجھایا کہ ابا جان، یہ بے جان بت جو ہے یہ معبود نہیں ہو سکتے، معبود وہ ہے جس نے تجھے اور مجھے پیدا کیا، ساری کائنات کو بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیغام دیا ابا کو کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق۔ میرے ابا جان غور سے سن لیں کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زبان و دل کی شہادت کے لائق، اسی کے فرمان اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار عبادت کے لائق۔ لو لگاؤ تو اسی سے اپنی لگاؤ، سر جھکاؤ تو اسی کے آگے جھکاؤ، مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، نہیں ہے اس کے سوا کسی کی بڑائی۔ وآخر دعوانا